اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اپنے دین کے لیے کھولے، ہماری زبان کو آسان کرے تاکہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، عہدے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، مکانات زیادہ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ انسان جو قرآن سیکھنے والا ہے یا سکھلانے والا ہے۔ تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں سے یہ انسان ہے، یا قرآن سیکھ رہا ہے، سیکھنے والا بھی سب سے بہتر ہے اور سکھانے والا بھی بہترین ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھ لیتا ہے، یعنی ایک آیت کا ترجمہ، معنی اور مفہوم سیکھ لیتا ہے، یہ اس کے لیے ایک اونٹنی جو مال سمیت اسے مل جائے اس سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص 2 آیات سیکھتا ہے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 3 آیات سیکھتا ہے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 4 آیات سیکھتا ہے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں مال و دولت سے لدی ہوئی اونٹنیاں دے دے، مال سے لدی ہوئی اونٹنیاں مل جائیں، اور ایک طرف ہم نے 2 آیتیں یاد کر لیں، آیتیں سمجھ لیں، تو یہ آیتوں کا سمجھنا ان اونٹنیوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ باعث عزت اور باعث سعادت ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورتیں اور ایک مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر مدینہ گئے تھے تو مدینہ جانے سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان سب کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، اگر کوئی طائف میں ہوئی یا آس پاس کہیں ہوئی تو سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ منا میں ہوئی، مزدلفہ میں ہوئی، وہ سب مکی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ چاہے مدینہ میں ہوئیں، چاہے بدر میں ہوئیں، چاہے احد میں ہوئیں، وہ سب مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ صورتوں کی ترتیب مکی اور مدنی نبی علیہ السلام کی ہجرت کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں 2 قسم کے احکامات ہیں۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی ان میں 2 باتیں زیادہ تر ملیں گی۔ ایک عقیدہ توحید، کیونکہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مختلف زاویوں سے انہیں توحید سمجھا رہا ہے، مختلف مثالوں سے مختلف باتوں سے انہیں توحید سمجھائی جا رہی۔ دوسری چیز جو مکی صورتوں میں ملے گی وہ آخرت کی فکر ملے گی۔ مشرکین مکہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ بس اوقات نبی علیہ السلام ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور کہا، اسے مسل دیا سے، کہا من یحیی العظام وہی رمیم، اسے کون زندہ کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأھا اولا، اللہ نے جواب دیا کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہڈی کون دوبارہ بنائے گا؟ فرمایا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اللہ اس کو دوبارہ بنائے گا۔ تو آخرت کے منکر تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو آخرت اور توحید یہ 2 چیزیں زیادہ ملیں گی۔
اور ویسے بھی عقیدہ آخرت جو ہے، جتنا زیادہ انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، انسان اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں کھاؤں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، حقوق اللہ بھی ادا کروں گا اور حقوق العباد بھی ادا کروں گا. اور جب میں آخرت سے بے پرواہ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ آخرت آنی ہے. میرے گمان میں ہوگا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا. پھر میں کسی سے نہیں ڈروں گا، پھر میں اللہ کی پرواہ نہیں کروں گا، نہ حقوق العباد کی پرواہ کروں گا. تو عقیدہ آخرت اصل میں انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، اور عقیدہ توحید انسان کے ایمان کو سنوارتا ہے. تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے. اس سے زیادہ عظمت والی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے. اور یہ وہ صورت ہے جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، هل تقرؤ بشیء من القرآن، کیا تم میرے پیچھے قرآن سے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں. فرمایا کہ لا تقرؤ بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں قرات کروں میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو. تو سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں امام کو بھی اور مقتدی کو بھی پڑھنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی نماز جنازہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل کی آیت ہے 14ویں پارے میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. کہ جب ہم نیکی کا جتنا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اتنی زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. شیطان نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، برائی کے کام میں شیطان نہیں آتا. وہ تو انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہا ہوتا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ کر رہا ہوتا ہے، شیطانی وسواس میں آ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے. ایسی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اسے خنزب کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ شیطان ہے جو نماز میں تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. اب اگر ایسا ہو تو نماز میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور بائیں طرف جیسے ہم کھڑے ہیں ہلکا سا بائیں طرف، یہ نہیں کہ ہم پورا منہ گھما لیں، جیسے ہم سیدھا کھڑے تو ہلکا سا بائیں طرف 3 بار چھٹکار لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم ایسا کرنا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب مجھے نماز میں وسواس آئے میں نے بائیں طرف 3 بار چھٹکارا اعوذ باللہ پڑھ کر، تو اللہ نے ان وسواس کو دور کر دیا. کبھی کبھی اتنے وسوسے آتے ہیں کہ انسان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پڑھا کیا ہے. تو یہ خنزب ہے شیطان جو ہمیں نماز میں تنگ کرتا ہے. تو اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور بٹاتا ہے. اول تو ہمیں ترجمہ آتا نہیں، پھر بھی ہمارا دھیان بٹاتا رہتا ہے. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ اب تم شیطان سے محفوظ ہو کر اللہ کی کتاب پڑھنے لگے ہو. اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کے ساتھ جو شخص بھی جڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. اور ویسے بھی اگر ہم یہ سوچ اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، ہماری سوچ یہ ہوگی ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھنے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں.
فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ اب ہماری سوچ ہے کہ ہم گھر سے نکلے، ہم نے ایک آیت سیکھنی ہے، ہم نے 2 آیتیں سیکھنی ہیں، اس سوچ سے نکل لیں۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، حدیث میں یہ نہیں کہ پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ہو سکتا ہے فرشتے سایہ کرتے ہوں پروں کا، پروں کی آگوش میں اس انسان کو لے لیتے ہوں۔ اب جب انسان پروٹوکول کے اندر آ جاتا ہے، پر کے نیچے آ جاتا ہے، تو اس پر آفتیں اور مصیبتیں بھی نہیں آتی، فرشتوں کے پروں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اپنے لیے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کون کرواتا ہے؟ ان مچھلیوں کو کیا پتہ کس کے لیے دعا کرنی ہے، چونٹیوں کو کیا پتہ کس کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ایک شخص گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی عزت دی ہے، کیوں نہ ہو۔ اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا مخلوق ہے، فرش سے لے کے عرش تک سب مخلوق ہے۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی، آسمان بھی، چرند بھی، پرند بھی، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، چوپائے بھی، درخت بھی، یہ سب مخلوق ہیں اللہ کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ پڑھا، یہ کلام کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کو سنایا، جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے یاد کروا دیا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اداکاروں سے محبت ہوتی ہے، انہیں گلوکاروں سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کے گانے گاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شاعروں سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کے شعر پڑھتے لیتے ہیں، لیکن اس محبت کو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی شاعر سے محبت ہے، آپ اس کے شعر پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ ایک بار پڑھ لیں گے، 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے بس، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ کے کلام سے اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص ایک لفظ پڑھتا ہے، الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف لام میم 3 حرف ہیں، جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 نیکیاں دیتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے جو کچھ انسان کو سعادت ملتی ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سکینت، اطمینان اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کبھی قرآن اٹھائیں تو کتنی گرد و غبار ہوتی ہے۔ اسید بن حضیر کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اور آسمانوں سے ایک چراغ نیچے آ رہا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ چراغ اوپر جا رہا ہے، ان کا بچہ قریب سو رہا تھا، انہوں نے ڈر کے مارے کہ گھوڑا بدک رہا ہے، بچے کو نقصان نہ پہنچائے، قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دی۔ صبح نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، اور جو سکینت ہمارے پڑھنے سے گھر میں آ رہی ہے، ہمارے پڑھنے سے ہمارے گھر میں سکینت آ رہی ہے، تو آپ بتلائیے ایمانداری سے کہ ہمارے پڑھنے سے ہمارے دل میں سکینت نہیں آئے گی، ہمارے دل میں سکون نہیں ہوگا، ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہوگا۔ آج ہم بے چینی میں، وسواس میں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے، گرے ہوئے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ قرآن سے، اللہ اپنے ذکر سے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ دل بنائے تو اللہ نے ہے، لیکن ان دلوں کا اطمینان اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ دل بنا کر ہمیں دے دیا، یہ ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، لیکن اس دل کی بے چینی، اس دل کی راحت وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ دولت سے راحت نہیں خرید سکتے۔ آپ کو بہت سارے لوگ مالدار نظر آتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں، اور بہت سارے غریب نظر آتے ہیں جو سکون میں ہوتے ہیں۔ تو نہ دولت سے راحت خریدی جا سکتی ہے،
نہ غربت بے چینی کا باعث بنتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے سکینت اور اطمینان۔ اور اللہ کی کتاب میں جڑ جانے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، تو آپ میری بات لکھ لیں، اللہ ضرور آپ کو عزت دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عزت نہ پائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، صحیح بخاری کی مسلم کے، بخاری یا مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، پوچھا کہ مکے کا گورنر کس کو بنائے ہو؟ تو کہا فلاں غلام کو۔ تو کہا اس کو گورنر بنا دیا، غلام کو گورنر بنا دیا؟ کہا ہاں وہ قرآن کا قاری ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اللہ اس کتاب کے ذریعے ہی لوگوں کو رسوا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں ان کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے، اور جو اس کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن لے کر آنے والا فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن جبرائیل لے کر آئے تھے، نزل بہ الروح الامین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے اس کو نازل کیا۔ وہ فرشتہ جو قرآن لے کر آیا تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرشتے پتہ کتنے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے آگے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، 4 انگلیوں کے برابر بھی۔ اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، اس دن وہ فرشتے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رکوع میں اور سجدے میں گر گئے تھے۔ فرشتے اس دن، جس دن زمین و آسمان بنے تھے، سجدے میں گر گئے تھے، اور قیامت والے دن وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اتنا طویل سجدہ، اللہ نے اتنے بڑے اور ہیوی اور اتنی طاقت والے فرشتے بنائے ہوئے ہیں۔ ان سب کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن لانے والا جو فرشتہ ہے وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ پھر جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، رمضان کا مہینہ، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جس شہر میں قرآن اترا وہ شہر سب سے زیادہ عظمت اور عزت والا ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، مکہ میں قرآن اترا۔ جس رات قرآن اترا وہ رات سب سے زیادہ عزت والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر جس شخصیت پر قرآن اترا وہ شخصیت تمام شخصیتوں میں سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے انسان ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے قرآن محمد الرسول اللہ پر اتارا، آپ سب سے زیادہ عزت والے۔ پھر جس امت پر قرآن اترا، آخری امت یعنی ہماری امت پر، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اب دیکھیں جس مہینے میں آیا وہ سب سے افضل، جس رات میں آیا وہ سب سے افضل، جس شہر میں آیا وہ سب سے افضل، جو فرشتہ لایا وہ سب سے افضل، جس پیغمبر پر اترا وہ سب سے افضل، جس امت پر اترا وہ سب سے افضل۔ اب آپ سوچیں اگر اس دنیا میں 1000 افراد ہیں اور اگر آپ کے سینے میں قرآن ہوگا تو آپ کا سینہ سب سے افضل، وہ سینہ سب سے افضل ہوگا جس سینے میں قرآن ہوگا۔ قرآن کے ساتھ تعلق دنیا میں ہمارے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور یہ عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ تو اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے قرآن کو سیکھنا ہے، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اطمینان بھی ڈالے گا، سکون بھی ڈالے گا، اور یہ کتاب سکھلائے گا بھی۔ کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہماری عمر تو بہت زیادہ ہے، اب یہ تو بچوں کے کام ہے، یہ وسواس بھی آتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر قرآن اترا تو آپ کی عمر 40 برس تھی، اور صحابہ آپ سے بھی زیادہ عمر والے تھے، تو قرآن ان لوگوں پر اترا، اور وہ کیسی قوم تھی پتہ ہے؟
ان کے ہاں زنا عام تھا، ان کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے تھے کہ یہ گھر زانیہ کا گھر ہے، جو زنا کرنا چاہتا ہے اس گھر میں آ جائے۔ مکہ کے اندر عام تھا، یہ شراب عام پی جاتی تھی، شراب کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سود عام تھا، بتوں کے پجاری تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے، کم ناپتے اور تولتے تھے۔ دنیا میں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے گناہ مکہ میں ہوتے تھے، سارے گناہ ہوتے تھے۔ کم ناپتے تھے، سود لیتے تھے، زنا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سارے گناہ ہوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ان کی گمراہی ڈھکی چھپی نہیں تھی، کھلی ہوئی گمراہی تھی۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ لیکن جب قرآن اترا اسی قوم نے قرآن پر عمل کیا، یہ وہی قوم تھی نا مکہ والی، اسی نے قرآن پر عمل کیا۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے انہوں نے بیٹیوں کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ جو بتوں کے پجاری تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے عدل اور انصاف کرنے والے بن گئے۔ جو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سچے بن گئے۔ جو زانی اور بدکار تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ پھر یہی قوم تھی کہ انہی کے متعلق قرآن نے کہا، اسی قوم کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا ایمان ان کا ہے اگر دنیا والے ویسے ایماندار ہوں گے تو پھر ہدایت پر ہوں گے۔ یہ وہی قوم تھی جو چند برس پہلے بگڑی ہوئی قوم تھی۔ قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صرف 22 برس اور چند ماہ کا عرصہ، 23 سال کے عرصے میں وہ قوم ایسی بن گئی۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، قرآن کو اپنانے کی وجہ سے، قرآن کو ماننے کی وجہ سے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس قوم کے ایمان کو قیامت تک مثالی ایمان بنا دیا۔ فرمایا اب دنیا میں آنے والا جو بھی ہوگا اس قوم کے طریقے کے مطابق ایمان لائے گا تو وہ ہدایت پر ہوگا۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ آج ہم نے بھی انشاءاللہ یہ سفر شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ سے، اور انشاءاللہ اسے والناس تک لے کر جائیں گے چاہے ٹائم لگے۔ ہم نے خواتین کی تفسیر کی کلاس شروع کی تھی 2017 میں، اس کا آخری پارہ الحمدللہ چل رہا ہے، تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، لیکن یہ سفر مکمل ہو رہا ہے۔ لوگ پڑھتے گئے، آتے بھی گئے، کچھ نئے لوگ بھی آئے، پرانے بعض کا انتقال بھی ہو گیا۔ عائشہ آنٹی جو ریحان کی والدہ ہیں فوت بھی ہو گئی، ہماری کلاس میں تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور بھی لوگ آتے اور جاتے رہے، لیکن الحمدللہ یہ سفر مکمل ہوا۔ تو جب یہ سینے میں آ جاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اور اللہ اس سینے کو عزت دیتا ہے، اللہ اس انسان کو عزت دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ تمہیدی باتیں تھیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ شیطان روڑے اٹکائے گا، وسواس ڈالے گا کہ آج ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے چند منٹ نکال لیں گے تو آپ یقین جانیے ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، محمد الرسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کاروبار میں الجھے ہوئے، کام میں الجھے ہوئے، ہم نہیں پہنچ سکتے، کاروبار کی طرف، کام کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور کاروبار میں پارٹنر ہیں، ہم 2 بھائی کاروبار میں پارٹنر ہیں۔ کہا کہ میرا جو بھائی ہے وہ کاروبار میں وقت نہیں دیتا، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ کہا کہ وہ آپ کو وقت دیتا ہے، وہ میرے ساتھ وقت نہیں دیتا۔ وہ شکایت لے کر آیا تھا۔ وہ کیا لے کر آیا تھا؟ شکایت، کہ نبی علیہ السلام اس کو سمجھائیں کہ جب تم پارٹنر ہو تو برابر کا وقت دو۔ وہ شکایت لے کر آیا کہ میرا بھائی مجھے وقت نہیں دیتا، وہ آپ کی مجلس میں رہتا ہے، یعنی دین سیکھنے میں اس کی زیادہ دلچسپی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تو دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ رزق بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مالی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کریں گے۔ کوئی بات یا سوال کسی کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیتے ہیں، ابتدا کر دیتے ہیں۔
بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ شروع اللہ کے نام سے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جب ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو ہم یہ کام کر سکیں گے، اور اس میں اللہ کی مدد بھی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی مدد ہوتی ہے اس لفظ کے اندر، اس عقیدے کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ دروازہ رات کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اگر آپ برتن کا منہ ڈھک دیں، حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبائیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، اگر آپ کا برتن ڈھکا ہوا ہو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھکا ہوا ہو تو شیطان اس ڈھکن کو ہٹا نہیں سکتا۔ اگر آپ گھر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان آپ کے ساتھ اس گھر میں رک نہیں سکتا۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی مدد میں آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے، انہیں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، جیسے کبھی کبھی چلتے ہوئے کوئی چیز پاؤں پہ لگتی انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ سنا تو کہا یہ جملہ درست نہیں ہے، اس سے تو شیطان اور پھول گیا، تمہیں چاہیے تھا بسم اللہ کہتے، بسم اللہ کہتے، اس سے شیطان مکھی کی طرح سکڑ جاتا۔ تو بسم اللہ برکت والا کلمہ ہے، اللہ کی مدد مانگنے والا کلمہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا کلمہ ہے، انسان کی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے والا کلمہ ہے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیری توفیق کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں ہوتا جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو قرآن کی تمام سورتوں میں شروع میں بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف دو مقامات پر ثابت ہیں، دو مقامات پر، ایک قرآن کی سورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے پوری بسم اللہ، اور ایک تحریر لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ باقی تمام جگہ پر صرف بسم اللہ ہی کہنا ہے۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ثابت نہیں۔ آپ پانی پی رہے ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت نہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ثابت نہیں۔ تو بسم اللہ کا کلمہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اور انسان کی اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اصل پاور اللہ کی ہے۔ وہ اللہ الرحمن، الرحمن، وہ اللہ جو رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن دن بھر لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا، اس ایک حصے سے انسان سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، جب وہ مر گیا اللہ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو برحمتی، میری رحمت کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ اگر جنت تیری رحمت سے مل رہی تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت کو چیک کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دی اور دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ نکال کر رکھ دی، تو آنکھ کا وزن بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو رحمت کے ساتھ اللہ نے جنت کو داخل کیا۔ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تھے نا، بے چین ہوتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے رحمت مانگ رہا ہوں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے
اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اللہ کی صفت رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ کی رحمت اتنی ہے، آپ دیکھیں نا، ایک عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اب اللہ نے اس عورت کو صرف پانی پلانے پر معاف کر دیا. دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا بادشاہ ہے کہ زانی اور بدکارہ کو اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا؟ اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا. اس کی رحمت ہے. الرحمن بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک انسان 60 سال 70 سال 80 سال گناہ کرتا رہے، 80 سال کی عمر میں پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، اب اس کو توبہ کا احساس پیدا ہو، اب اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دیتا. کیوں؟ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا. ایک شخص اگر 100 قتل کر دے، پھر اس کے دل میں معافی کا احساس ہو، اللہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ رحمان ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی جنازہ پڑھتے تھے نا، اس میں بھی الفاظ پڑھتے تھے، احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. اللہ سے رحمت مانگا کریں، اللہ کی رحمت کا سوال کیا کریں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تجھ سے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. جب اللہ کی رحمت ہم پر ہو گئی، دنیا کی کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نہ مالی پریشان کر سکتی ہے، نہ دنیاوی طور پر پریشان کر سکتی ہے، نہ جسمانی طور پر پریشان کر سکتی ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا رکھیں کہ اللہ رحمت کن لوگوں پر کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر بات آئے گی کہ کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں. صورت میں آئے گا آخر میں کہ کون لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں. اب ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہ افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ رحمان ہے. پھر الرحمن الرحیم، مہربان ہے، نہایت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ مہربان بھی اور رحم کرنے والا بھی. وہ معاف بھی کر دیتا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ آگے کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا، ایک شخص دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی گزار کر گیا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں. اب قیامت والے دن میدان محشر میں وہ پہنچا، اللہ نے اسے معاف کر دیا. یہ رحمان ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا. اب معاف کر کر اللہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، تب بھی وہ کہے گا چلو میں بچ گیا، آگ میں تو نہیں گیا. لیکن اللہ نے اسے معاف کرنے کے بعد جنت میں بھی داخل کیا اور رحمت پر رحمت کر دی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. انشاءاللہ دوسری آیت سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے بتایا نا، ایک تو سورت کوئی سی بھی اس کے پوری بسم اللہ پڑھ، دوسری کیا بات بتائی؟ دوسری جب خط لکھتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، خط لکھنے سے پہلے بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں. دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا ہر مجلس میں پڑھنی چاہیے. جب مجلس ختم ہو، حدیث میں آتا ہے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس مجلس میں اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. کوئی غلط بات ہوئی ہوگی تو اللہ اس بات کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. ہاں، گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے. گھر میں تو زیادہ پڑھنی چاہیے. ایک ٹائم کم دیتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ رہتا تھا. مجھے اس میں یہ چیز بتائیں کہ اس میں جو کہا اللہ کا شاید کی بات بولی نا کہ شاید اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اگر یقینی بات ہوتی تو پھر تو ہر شخص چھوڑ کر بولتا مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ اور یہی کام کر بیٹھے رہو، یہاں سے رزق ملے گا. مطلب ایک طرف کوشش بھی کی جا رہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھیں اور کہا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، ورنہ ہر کوئی ٹہنی لگاتا ہے. گمان یہ کہ یہ عمل روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے، رزق کے ملنے کا سبب بنتا ہے. وہاں پہ وہ
اگر آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا یا اولاد اللہ کا دین سیکھ رہی ہے تو آپ یہ سوچو کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو کام پہ آنا چاہیے. تو اگر وہ دین سیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے شاید اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے. اچھا گمان رکھنا اچھا گمان رکھنا چاہیے.